بہت بڑا نام حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ ان کی کتاب ہے، بہت ہی چھوٹی سی کتاب ہے، کریمہ سعدی درس شروع کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کا حمد اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنے کے بعد اپنی کتاب کا آغاز جو فرما رہے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں خطاب بنفس، اپنے آپ سے گفتگو۔ کبھی کبھی بندہ بیٹھا ہوتا ہے تنہائی میں، کوئی ایسا موقع میسر آ جاتا ہے، کبھی کبھی بندہ اپنے آپ سے بھی گفتگو کرتا ہے، اپنے آپ سے بھی باتیں کرتا ہے، اپنے آپ کو بھی سمجھاتا ہے۔ تو اس انداز میں گفتگو اپنے آپ سے کر رہے ہیں اور سمجھا سارے لوگوں کو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو ازحال طفلی نگشت۔ کبھی کسی موج میں بیٹھے ہوں گے اور عرض کرتے ہیں، اپنے آپ سے گفتگو کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے سعدی تیری عمر کے 40 سال گزر گئے، تیری عزیز پیاری عمر کے 40 سال گزر گئے۔ آپ دیکھیں، عمر سے زیادہ پیاری تو کوئی شے نہیں ہو سکتی، بندے کو اپنی جان سے زیادہ تو کوئی پیارا نہیں ہو سکتا۔ اپنی ذات جو بندے کو کتنی پیاری ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ اپنی پیاری عمر کے تیری 40 سال گزر گئے، مزاجے تو ازحال طفلی نگشت، لیکن ابھی تک بھی تیری طبیعت بچپن کی حالت سے نہیں بدلی، ابھی تک تیرا بچپنا نہیں گیا۔ تو 40 سال کا ہو گیا ہے، بڑھاپا آ گیا ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ باقاعدہ ہر بندے کو کہہ رہا ہے کہ جس عمر میں بھی ہے، بالغ ہو گیا ہے، اب جوان ہے، 20 سال کا ہے، 30 سال کا ہے، 35 سال کا ہے، مطلب ہر بندہ اپنے آپ کو سوچے اور کہے کہ یار اتنی عمر گزر گئی ہے، ابھی بچپن کی حالت سے تیری طبیعت بدلی نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ جب بچہ ہوتا ہے اس کو کوئی نفع نقصان کا پتہ نہیں ہوتا، نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی فکر ہے نہیں ہے، کوئی گناہ کوئی ثواب اس کا کوئی ایسا نہیں ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا نا کہ بچپن کتنا اچھا ہوتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، گناہ گار بھی نہیں ہوتے تھے۔ تو نابالغ بچے پر تو جب بلوغت آ گئی تو اب مطلب چونکہ بچہ لاابالی ہوتا ہے، بے پرواہ ہوتا ہے، اس کو نفع نقصان کا پتہ نہیں ہوتا، اور اس کو نیکیوں کا کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اور اس کو نماز پڑھنے کی کوئی اتنی فکر نہیں ہوتی۔ تو یہی فرماتے ہیں، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تو 40 سال کا ہو گیا، ابھی بھی تجھے کوئی فکر نہیں ہے، ابھی بھی وہ بچپنا ہی ہے، ابھی بھی تجھے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی اور اپنی نیکیاں کرنے کی اور نیکیاں کمانے کی اور اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوئی فکر نہیں ہے، وہی بچپنا ہی ابھی تیرا چلا جا رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں ہما با ہواہو ہوس ساختی، دمے با مصالح نہ پرداختی، ساری زندگی حرص اور لالچ کے پیچھے ہی لگا رہا ہے، بس یہ کر لیا، کاروبار یہ کما لیا، وہ کما لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، اپنی روزی روٹی کی فکر میں ہی، اپنی دنیا سنوارنے کی فکر میں ہی، اپنے بچوں کی فکر میں ہی، بس اسی فکر میں ہی تم لگے رہے ہو۔ دمے با مصالح نہ پرداختی، ایک لمحہ بھی نیکیوں میں مشغول نہیں ہوا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو سمجھاتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، آگے فرماتے ہیں مکن تکیہ بر عمر ناپائیدار، مباش ایمن از بازی روزگار۔ کہتے ہیں کہ اس فانی زندگی پر بھروسہ نہ کر، اس سانس کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ مت سمجھ کہ ابھی تو جوانی، والدین بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی کہ ابھی تو کون سی تیری عمر ہے داڑھی رکھنے کی، ابھی کون سی عمر ہے تیری یہ کرنے کی، ابھی تو بڑا نمازی بن گیا ہے، لوگ تانے دینے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہمارا معاشرہ، ایسا ماحول ہے کہ کسی کو مسجد آتے جاتے کوئی نوجوان کو دیکھتے الٹا والدین یا دوست احباب خوش نہیں ہوتے، بلکہ الٹا کسی کو تانا تشنی کا نشانہ بنا دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس فانی زندگی پر بھروسہ نہ کر، ایک سانس آیا ہے، پتہ نہیں دوسرا آنا بھی ہے یا نہیں آنا۔ وہ فرمایا نا کہ پوچھا کہ آپ کو زندگی پہ کتنا بھروسہ ہے، کسی نے کہا کہ اب صبح کی ہے، پتہ نہیں شام ہونی ہے بھی کہ نہیں ہونی، فرمایا اتنی لمبی امیدیں۔ کسی نے کہا کہ ابھی نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں اگلی پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، فرمایا اتنی لمبی امیدیں، میرے پاس بیٹھ کے اتنی لمبی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہوں۔ فرمایا کہ ایک طرف سلام پھیرنا ہے، یہ بھی پتہ نہیں اب دوسری طرف پھیرا جانا ہے کہ نہیں جانا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ فانی زندگی پر بھروسہ نہ کر، مباش ایمن از بازی روزگار، زمانے کی گردش سے بے خوف نہ ہو۔ قرآن پاک نے فرمایا تلک الایام نداولھا بین الناس، کہ لوگوں کے درمیان ہم دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ بہت بڑے لوگ کروڑ پتی ہوتے ہیں اور لاکھ پتی ہوتے ہیں، جائیدادوں کے مالک ہوتے ہیں، ابھی زلزلہ آیا صبح وہ کاکھ پتی ہو جاتے ہیں۔ جو کوٹھیوں کاروں بنگلوں میں رہنے والے صبح وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، صبح میدانوں میں کیمپوں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔
ابھی حال ہی میں جب ہمارے سامنے سارے بات ہوتے نہیں رہتے، ابھی سیلاب آتا ہے، لوگوں کے کوٹھیوں مغلے محل اور سارا کچھ تباہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ زمانے کی گردش سے بے خوف نہ ہو، یہ نہ سمجھ کے کہ میری جیب میں پیسہ ہے اور ہمیشہ پیسہ ہی رہنا ہے، یا آج میں تندرست ہوں تو ہمیشہ مجھے تندرست ہی رہنا ہے، کہ بیماری آتی ہے یہ آنے کی پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے اپنی بیماری سے پہلے صحت میں اپنی جو صحت ہے اس سے فائدہ اٹھا لو، اپنی مشغولیت سے فرصت کا فائدہ اٹھا لو۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے آپ کو یعنی ہر وقت سے سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ ہر وقت اپنے من اور تن کو اجلا رکھنا چاہیے، پتہ نہیں کس وقت مالک سے ملاقات ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا